أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبتحي المكي المدني سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى إمام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى وصقر أبي شبير وشبر مولانا ومولى الثقلين أبي الحسن والحسين الذي ردت له الشمس مرتين وقيل في شأنه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. وعلى زوجته الطيبة الطاهرة التقية النقية الراضية المرضية الحوراء الإنسية حبيبة الرحمن كما قال في القرآن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يعني الحسنان. وقيل في شأنهما إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وعلى الأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة الأبدية الجارية السارية الثابتة العالية على أعدائهم ومنكري مناقبهم ومقصري فضائلهم وولايتهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات واجب الاحترام سامعین گرامی قدر محبان نبی و اہل بیت نبی عاشقان علی اور ماتمداران حسین ابن علی تشریف فرما ہیں. عروس سخن کو زیور حمد سے آراستہ کرتا ہوں اس ذات پروردگار کی خوشنودی کی خاطر کہ جس کی عطا کے بحر بے کراں ہمیشہ معجزن رہتے ہیں اور جس کی نعمتوں کے سفینے ہمیشہ جاری و ساری رہتے ہیں. درود و سلام کی دلسوز کیفیتیں مختص کرتا ہوں ان وجہ اللہی ہستیوں کے ساتھ کہ جن کے فیض وجود سے ہر موجود خلقت وجود سے مزین ہوتا ہے، جن کی زندگی ہمارے لیے دستور حیات ہے اور لاکھ شکر ادا کرتا ہوں اس پروردگار کا کہ جس نے ہمیں اتنی بصیرت عطا کی ہے کہ ہم علی جیسا رہبر تلاش کر سکے، جس نے ہمیں اتنی نظر سے نوازا ہے کہ ہم نے علی کو اپنا رہبر
اور اپنا پہلا امام تسلیم کیا ہے۔ دیکھیے، جن کے ہاتھوں میں سورج ہو، آفتاب نشیں ہو کر پھر وہ ستاروں اور موم بتیوں کے محتاج نہیں ہوا کرتے، ہمیں علی کے ہوتے ہوئے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں علی کے ہوتے ہوئے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور علی منبر پہ ہو تب بھی علی ہے، علی منبر پہ نہ ہو تب بھی علی ہے۔ علی نعمت عظمی الہیہ کا نام ہے۔ علی ہیرا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علی ہیرا ہے، اور ہیرے کی قدر لوہار نہیں جانتے۔ ہیرے کی قیمت پوچھنی ہے تو جوہری کے پاس جانا ہوگا۔ اگر تمہیں علی کی قیمت کا اندازہ لگانا ہے تو تاریخ کے بکے ہوئے ضمیر فروش مورخ کے قلم سے نہیں، محمد کی زبان سے پوچھنا ہوگا۔ کہ جنہوں نے فرمایا لولا علی لما خلق اللہ الجنت والجہنم، لولا علی لما خلق اللہ الثواب والعقاب، لولا علی لما بان الحق عن الباطل، لولا علی لما بان المؤمن عن المنافق، ان اللہ قد امرنی ان ازوج فاطمہ بعلی، ان اول من سلمنی وصدقنی ہوا علی، ان اول من يدخل الجنت ہوا علی، ان اول من آمن بی ہوا علی، علی رائیت الہدا ومنار الایمان، علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر، علی منی وانا منہ، علی منی وانا منہ، انا دار الحکمت وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها، من اراد الحکمت فلیأت من الباب۔ آپ کی خاموشی کی قسم، یہ سب کچھ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی کہہ رہے ہیں۔ پیغمبر نے ہر مقام پر اپنے مددگار کا تعارف کروایا۔ اگر بات آپ کے ذہنوں میں ہے تو بات پچھلی مجلس سے متصل ہو جائے گی، اور آج نتیجہ سنو۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے علی خلیفہ بلا فصل ہے، علی جانشین پیغمبر ہے، علی جانشین رسول تھا، ہے اور رہے گا۔ کیا فرمایا؟ باب علمی علی، عیبت علمی علی، خازن علمی علی، مفتاح علمی علی، من ارادہ ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی حلمہ وإلى موسیٰ فی حیبتہ وإلى عیسیٰ فی غیبتہ وإلى یوسف فی جمالہ وإلى محمد فی کمالہ فلینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب فإن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ، النظر الى وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، ذکر علی عبادہ، حب علی عبادہ، یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ اور خدا کی قسم پیغمبر نے حد کر دی۔ پیغمبر نے ایک مرتبہ علی سے خطاب کر کے فرمایا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جس کا شجرہ سلامت ہوگا، تجھ سے دشمنی وہ رکھے گا جس کی ماں غیرت کے نام سے ناآشنا ہوگی۔
اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ یا علی آواز بلند سلوات اللہم صلی علی محمد حدیث سرور دو عالم کا ترجمہ ٹھہرے اگر آپ کی توجہات میرے ساتھ رہیں تو میں 4 مرسلے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں حدیث سرور دو عالم کا ترجمہ ٹھہرے سبب علی سے محبت کا میری ماں ٹھہری یہ جو آپ آج یہاں بیٹھ کر علی سن رہے ہیں یہ محنت ہے تمہاری ماؤں کی ورنہ علاقے کی آبادی کتنی ہے اور کتنے علی کو سنتے ہیں پھر خوش ہوتے ہیں محنت ہے تمہاری ماؤں کی گھر جانا ماں کا شکریہ ادا کرنا اس لیے کہ اس نے تمہارے باپ کے حق میں کبھی خیانت نہیں کی حدیث سرور دو عالم کا ترجمہ ٹھہری سبب علی سے محبت کا میری ماں ٹھہری سبب علی سے محبت کا میری ماں ٹھہری علی ولی کے دشمن ہم سے نہ الجھ ذرا اپنی ماں سے پوچھ کہاں کہاں سے وہ گزری کہاں کہاں ٹھہری یا علی سبحان یا علی کوشش کیا کریں پیچھے والے بندے بھی ذرا اسی جوش و خروش کے ساتھ میرے ساتھ بولا کریں اس لیے کہ سب کا امام علی ہے تو سامعین گرامی قدر ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہم اسے علی اعلان ممبر سے بیان کرتے ہیں اور اپنا عقیدہ بیان کرنے کا ہمیں قانونی آئینی اور شرعی حق ہے کہ علی وہ ہے جو پیغمبر کے بعد خلیفہ بلا فصل ہے پیغمبر کا خلیفہ پیغمبر کا جانشین پیغمبر کا بھائی پیغمبر کا وسیع پیغمبر کا ولی پیغمبر کا جو وزیر ہے وہ علی ہے فضل ابن ربی اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس خلافت کی قیمت علی کی نظر میں کیا ہے شاید دنیا یہ سمجھے کہ علی مسند خلافت پہ آیا تو علی بنا علی کو یہ مقام اور مرتبہ ملا نہیں علی تمہاری خلافت کا محتاج نہیں ہے اس لیے کہ جو محتاج ہو پھر وہ علی نہیں ہے فضل ابن ربی یہ امام رضا کے دور میں ہے یہ ایک جملہ کہتا ہے میں نے خلافت کو تاریخ میں 2 مرتبہ بڑا بے توقیر ہوتے ہوئے دیکھا ہے بڑا ذلیل رسوا اور خوار ہوتے دیکھا ہے کب ایک اس وقت کہ جب علی ابن موسیٰ رضا کے سامنے خلافت ہاتھ جوڑے کھڑی تھی اور بطول کا بیٹا دھٹکار رہا تھا اور پھر اس وقت کہ جب خلافت علی کی دہلیز پہ آئی ہاتھوں کو جوڑ کر سر کو جھکا کر یہ کہہ رہی تھی مولا تیرے بغیر میرا گزارا نہیں ہے اور علی دھٹکار رہے تھے جب لوگوں کے اصرار پر اسے قبول کیا تو پھر ایک جملہ فرمایا کہ واللہ لو تزوج بہن نساء او ملکا بہل اما لردت لو وجدت قد تزوج بہن نساء او ملکا بہل اما لردت میں جب مسند خلافت کو قبول کروں گا پھر میں دیکھوں گا جس نے بھی بیت المال سے کسی خاتون کو حق مہر عطا کیا ہے یا کسی نے بیت المال کے خزانے سے کوئی کنیز خریدی پھر کسی کو دی ہے یا خود مالک بنا ہے لردت تو
میں علی وہ سب پلٹاؤں گا. اور یہی وجہ تھی کہ علی ابن ابی طالب کو محراب مسجد میں ضرب ماری گئی. قتل علی ابن ابی طالب فی محراب المسجد لشدت عدلہ. علی کو محراب مسجد میں ضرب علی کے شدت عدل کی وجہ سے ماری گئی. تو سامعین گرامی قدر، ایک مرتبہ پیغمبر نے بہت تعارف کرایا، ہر مقام پر علی بتایا، قرآن نے ہر مقام پر علی بتایا. 1000 آیات ہیں کم از کم جو علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہیں. اہل سنت کے علماء اور مورخین نے بھی کم از کم 500 آیات کو تسلیم کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں. تو میرا سوال یہ ہے، اگر پیغمبر علی کے لیے کچھ نہ کہتے، یہ جتنا کچھ علی پڑھ کر سنایا ہے یہ نہ ہوتا، تھوڑی سی ایکو اس کی کم کریں، ہلکی سی، یہ نہ ہوتا، اور قرآن کی یہ جتنی آیات ہیں علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں یہ نازل نہ ہوتی، تو پھر کیا علی ابن ابی طالب خلیفہ بن سکتے تھے یا نہیں بن سکتے تھے؟ تاریخ کی روشنی میں عقل سلیم کا جو مالک ہے، جس کے پاس عقل نام کی چیز ہے، اس کے سامنے اگر تاریخ رکھی جائے، پیغمبر کی یہ حدیث اٹھا لی جائے کہ یہ علی کے حق میں نازل تو ہوئی ہیں، وارد تو ہوئی ہیں یہ آیات بھی اور یہ احادیث بھی، مگر ایک مرتبہ ان کو ایک جانب رکھ کر پھر ہم نے فیصلہ کرنا ہے عقل کے ہوتے ہوئے کہ محمد کا خلیفہ بلا فاصل کون ہوگا. دیکھیں، آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا. کس وجہ سے بنایا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے، باقی تمام مخلوقات سے افضل بنا دیا. تو ہمارا یہ ذمہ داری ہے یا نہیں کہ ہم اپنی عقل والے اس خانے کو بھی استعمال کریں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، پھر سمجھیں، نتیجہ خود بھی تو نکالیں، پھر دیکھیں کہ جواب کیا نکلتا ہے. جواب کیا آئے گا کہ جو پیغمبر کے بعد سب سے زیادہ عالم ہے، عالم کا مطلب ہے جو سب سے زیادہ عالم ہے، میں سادہ ترجمہ کروں، جو سب سے زیادہ عالم ہے، جو سب سے زیادہ شجاع ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ سخی ہے، اس لیے کہ یہ مسند ہے محمد مصطفیٰ کی. اس سیٹ پہ وہی آئے گا کہ جو انہی صفات کا حامل ہوگا. تو ہمیں تو تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد صرف علی نظر آیا کہ علی ایسا ہے، شجاع بھی ہے، عالم بھی ہے، متقی بھی ہے، سخی بھی ہے، اور ہر مقام پر بتایا. پیغمبر جب اس دنیا سے گئے، ایک مرتبہ پیغمبر کی بیٹی جناب سیدہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا، صلوات پڑھنی ہے تو بلند آواز کے ساتھ زحمت کریں. محبوب ابن لبید ایک شخص ہے، بی بی جناب حمزہ کی قبر پہ بیٹھ کر گریہ کر رہی ہے. پیغمبر نے بھی جس طرح بتایا، پہنچایا، بی بی نے بھی اسی طرح وقت کے امام کا تعارف کروایا اور بتایا کہ یہ خلافت علی کا حق ہے. وہ شخص وہاں سے گزر رہا تھا، اس کی زوجہ ساتھ تھی. اس نے اپنی زوجہ سے کہا جا کر پوچھ آؤ کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کی مسند پہ بیٹھنے کا حقدار کون ہے، علی ہے یا نہیں ہے. اس کی بیوی آئی، اس نے کہا شہزادی میرا شوہر یہ سوال کر رہا ہے، میں اس کا جواب چاہتی ہوں. فرمایا خلافت کا حقدار علی ہے. اب دوسرا سوال کیا،
کہا پھر جاؤ، جا کر پوچھو کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ جب آپ یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ خلافت کا حقدار علی ہے تو دلیل کیا ہے؟ وہ آئی، بی بی نے ایک جملہ فرمایا، کیا تم غدیر کا میدان اور غدیر کا منبر بھول گئے ہو؟ وہ واپس گئی۔ میں بڑی جلدی سے کوشش کر رہا ہوں کہ جتنے مطالب ہیں ان کو آج ہی سمیٹ دوں، اور کل محرم کا ایک چھوٹا سا مختصر وقت میں پیغام دے کر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وہ واپس گئی، اس نے بتایا، اس نے پھر بھیجا، تیسری مرتبہ اپنی بیوی کو بھیج رہا ہے، کہتا ہے جب خلافت علی کا حق تھی تو آپ مسجد میں کیوں گئی ہیں؟ علی مسجد میں کیوں نہیں گئے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ مسجد میں کیوں گئی ہیں؟ علی مسجد میں کیوں نہیں گئے؟ اور علی تو خلافت لینا چاہتے تو یہ علی کے لیے مشکل کام نہیں تھا۔ وہ جس نے خیبر فتح کی ہو، جو خندق کا فاتح ہو، یہ علی کے لیے چند لوگوں سے یہ لکڑیوں کا منبر یہ حاصل کرنا یہ مشکل کام نہیں تھا۔ پھر آپ کیوں گئی ہیں؟ علی کیوں نہیں گئے؟ علی لے لیتے جا کر۔ جیسے ہی وہ آئی اس نے یہ سوال کیا، ایک مرتبہ بی بی نے فرمایا تم نے میرے بابا کی حدیث نہیں سنی، یا علی مثلوکا کمثل الکعبہ، علی تیری مثال ایسے ہے جیسے کعبہ کی ہے، تؤتا الیہا ولا تاتی، اور کعبہ کا مقام اور عظمت یہ ہے دنیا کعبے کا طواف کرتی ہے، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو خلافت علی کا حق ہے تمہیں آ کر دینی پڑے گی، علی بھیک میں نہیں مانگے گا۔ یا اللہ، علی مانگ کر نہیں لے گا۔ سامعین گرامی قدر، میرے خیال میں دامن وقت میں گنجائش نہ رہے، میں آخری بات کرتا ہوں اور بات کو منزل مسائل کی جانب بڑھاؤں۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین جنگ صفین سے واپس پلٹ رہے ہیں، یہ ایک مقام آیا جہاں پر تشریف فرما ہے اور اپنے پھٹے ہوئے جوتے کو پیبند لگا رہے ہیں۔ یہ کائنات کا شہنشاہ ہے، یہ مسلمانوں کا منتخب کیا ہوا خلیفہ ہے، یہ مومنوں کا پہلا امام ہے، اور کر کیا رہے ہیں؟ جنگ سے واپسی پر اپنا جوتا اپنے ہاتھوں سے سی رہا ہے۔ جو علی کے مرید ہوتے ہیں جب انہیں کوئی منصب اور عہدہ ملتا ہے، ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس گاڑی آ جائے تو وہ کسی غریب سے اس کے پاس سے ایسے گزرتا ہے کہ اگر ایک مقام پر کہیں پانی کھڑا ہے بارش کا تو کوشش کرے گا یہ ٹائر گاڑی کا پانی میں لگے تاکہ وہ پیدل چلنے والا اس گندے پانی سے نہا لے اور اسے پتہ چلے کہ میرے پاس گاڑی ہے۔ یہ ہماری حیثیت ہے، اور ہم مان کسے رہے ہیں کہ جو علی ہے کر کیا رہا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے اپنا پھٹا ہوا جوتا سی رہا ہے۔ جس کے بیٹوں کے دسترخوان مشہور ہیں، وہ خود جو کی روٹی کھا کر دنیا کو دکھا رہا ہے، سامنے اپنے ہاتھوں سے جوتا سی رہا۔ ایک مرتبہ ابن عباس جو علی ابن ابی طالب کے شاگرد ہیں، ان سے سوال کیا، ابن عباس ما قیمت لہو، مجھے بتاؤ اس جوتے کی قیمت کتنی ہے؟ ابن عباس ایک دم جب یہ سوال ہوا حیران ہوئے، پھر پریشان ہوئے۔ یہ کائنات کا مولا ہے، یہ کائنات کا شہنشاہ ہے، یہ کائنات کا امام ہے، اس کے بچے جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ وارث محمد مصطفیٰ ہے، اور سوال کیا کر رہا ہے؟
اس پھٹے پرانے پیوند لگے ہوئے جوتے کی قیمت کتنی ہے؟ ابن عباس پریشان ہیں، سوچ رہے ہیں جواب کیا دوں۔ کہا ابن عباس بتاؤ اس جوتے کی قیمت کتنی ہے؟ ما قیمت لہو۔ ابن عباس نے ڈرتے ہوئے کہا مولا مجھ سے پوچھتے ہیں نا، لا قیمت لہو، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ مولا اگر اسے آپ پھینک دیں گے تو عرب کا غریب سے غریب شخص بھی اسے اٹھا کر پہننے کی خواہش نہیں رکھتا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے اتنی مرتبہ یہ پھٹا پھر سیا جا چکا ہے، اب کوئی بھی اس میں رغبت نہیں رکھے گا کہ اس جوتے کو اپنے پاؤں میں پہنے۔ یہ کس کا جوتا ہے؟ علی امیر کائنات کا جوتا ہے۔ کیا کہا؟ ما قیمت لہو، قیمت کتنی ہے؟ جواب دیا لا قیمت لہو، کوئی قیمت نہیں ہے۔ امیر المؤمنین نے ایک مرتبہ سر اٹھایا، کہا ابن عباس یاد رکھنا میری نظر میں تمہاری خلافت سستی ہے، علی کا جوتا مہنگا ہے۔ یہ تمہاری نظر تھی کہ اس جوتے کی قیمت نہیں ہے، علی کی نظر سے دیکھو گے جوتا مہنگا ہے، خلافت سستی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری مسند خلافت پر کبھی حق کا پاؤں آیا، کبھی باطل کا پاؤں آیا، مگر اس جوتے میں جب بھی آیا حق کا پاؤں آیا۔ اس جوتے میں ہمیشہ حق کا پاؤں آیا۔ کیا فرمایا؟ علی مع الحق والحق مع علی، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی۔ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ پروردگارہ تو حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑے گا۔ یہ نہیں فرمایا علی کو ادھر موڑ جہاں حق مڑے گا۔ اور یہ وہ علی ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم نے ایک اور جملہ بھی فرمایا۔ باتیں بہت ساری ہیں، میں سوچ رہا ہوں میں کیا بیان کروں کیا چھوڑوں تاکہ وقت کے اندر بات کو بھی مکمل کیا جا سکے، تو کوشش کرتا ہوں بس آخری بات۔ اب دل نہیں کر رہا کہ کچھ یہاں سے چھوڑ کر جاؤں، دل کرتا ہے تمہیں علی سنا کر جاؤں۔ پیچھے والوں کی میرے خیال میں طبیعت ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، میرے ساتھ والے تو بالکل خاموش بیٹھے ہیں، الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہیں۔ پیغمبر اکرم ایک مرتبہ مریض ہیں، یا حضرت ابو بکر عیادت کے لیے تشریف لائے، اور جناب ام المؤمنین مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ ان کے گھر میں تشریف فرما ہوئے پیغمبر کی عیادت کے لیے آئے۔ ایک مرتبہ ایک کام کیا کہ مسلسل علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، اور بیٹی نے یہ بات نوٹ کی کہ آپ آئے رسول کی عیادت کے لیے ہیں اور مسلسل میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ تو کہنے لگے رسول نے خود ہی تو فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، اور ہم ایسے لوگوں کا احترام کرتے ہیں کہ جو علی کو دیکھ کر عبادت کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ معیار علی ہے، مرکز علی ہے۔ جیسے ہی بیٹی نے یہ بات سنی تو ایک جملہ فرمایا، کہا میں بھی کچھ عرض کروں۔ علی ابن ابی طالب بھی موجود ہیں، پیغمبر بھی موجود ہے، حضرت ابو بکر بھی ہیں، ان کی بیٹی زوجہ پیغمبر بھی ہے۔ کہا سنائیے، تو بی بی نے کہا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اب دیکھیں النظر الی وجہ علی عبادت کا مطلب کیا ہے؟
کہ جس نے اپنی نظر سے علی کا چہرہ دیکھا ہے وہ عبادت شمار ہو. ہم نے تو علی کا چہرہ نہیں دیکھا, ہم اس عبادت سے محروم ہو گئے. پیغمبر نے اگلا جملہ فرمایا کہ جو علی کا ذکر کرے گا, علی کا ذکر بھی عبادت ہے. اب جو نہیں بول سکتا وہ اس عبادت سے محروم ہو جائے گا. اور یہ دونوں حدیث کے ٹکڑے بیان ہوئے جب, تو پیغمبر جو کہ مریض ہیں, ایک مرتبہ رہا نہ گیا, مرض کے باوجود بھی پیغمبر نے علی پڑھا. فرمایا تمہاری مرضی ہو تو میں کچھ اور بیان کروں. کہا یا رسول اللہ, یہ جو ہم نے پڑھا ہے آپ ہی سے تو سنا تھا, اور آپ کو بیان کرنے سے کون روک سکتا ہے. فرمانے لگے حب علی نے بادا, تمہارا دل دھڑکے گا نا, علی سے محبت کرو گے, ہم عبادت شمار کریں گے. سامعین گرامی قادر, علی ابن ابی طالب کے فضائل تو بہت ہیں, دنیا نے چھپانے کی کوششیں بھی بڑی کی ہیں, اس لیے کہ یہ بغض علی کے جراثیم اتنی آسانی سے جان تو نہیں چھوڑتے, یہ جان لے کر جان چھوڑتے ہیں. کربلا علی کے فضائل کو سن کر جن لوگوں میں دشمنی اور حسد کا بیج بویا گیا تھا, علی کے دشمن تھے, انہی کی اولادیں علی کی اولاد سے بدلہ لینے کے لیے اکٹھی ہو رہی تھی. اس لیے تو عصر عاشور جب امام حسین نے فرمایا تو ہمارے ساتھ سے تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ کہا جانتا ہوں. کہا پھر کیوں میرے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کرنے جا رہا ہے؟ تو وہ اور اس کے ساتھ جتنے آئے تھے کہنے لگے بغضاً لأبیک, تیرے باپ علی سے دشمنی ہے, بس اس سے بدلہ تو نہ لے سکے, تجھ سے بدلہ لینے آئے. شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا, ماں نے خیموں کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا, کتنی مجبور تھی ساقیے کوثر کی بہو, خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا. اجرکم علی اللہ. میں اس شہزادے کے چند جملے مصیبت کے آپ کے سامنے عرض کروں گا. تاریخ میں ایک نام ہے حضرت ہاجرہ, حضرت اسماعیل کی ماں, حضرت ابراہیم کی زوجہ. تقریباً آج سے 1 مہینہ پہلے کی بات ہے, یا 28 دن کہہ لیں یا 29 دن آپ کہہ لیں, کہ جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے, حضرت ہاجرہ کو بتایا نہیں تھا, مگر شیطان نے آ کر کہا تھا کہ یہ باپ ایک بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. ان کا صبر, ان کا حوصلہ اور ان کا تقوی اتنا تو تھا کہ جو سمجھتی تھی کہ مقام نبوت کیا ہے, کہ اگر نبی کوئی کام کر رہا ہے تو یقیناً حکم پروردگار کو بجا لا رہا ہے. مگر سینے میں ماں کا دل رکھنے والی یہ ہے خاتون, ماں کی مامتا بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک مرتبہ تڑپی. کب؟ جیسے ہی حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم گھر کو واپس آئے, بی بی نے ایک مرتبہ اسماعیل کے گلے پر چھری کا نشان دیکھا, چھری کا نشان دیکھا. بیٹے نے ماں سے جلدی سے کہا اماں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا, اماں میں صحیح اور سلامت ہوں. مگر بی بی نے ایک جملہ کہا
میرا بیٹا اگر یہ چھری چل جاتی مجھے بتا میرا کیا بنتا. یہ چھری چلی نہیں تھی مگر اس نشان کو دیکھ کر زوجہ ابراہیم اور مادر اسماعیل چند دن کے بعد ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. میرے بیٹے کے گلے پر چھری چل جاتی تو کیا ہوتا؟ آؤ ہم سلام کرتے ہیں مادر علی اکبر کی خدمت میں کہ جس کے بیٹے کے گلے پر صرف چھری چلی نہیں، اس کے سینے میں پھل برچھی کا لگا. اور ابراہیم اپنا بیٹا بچا کر لائے تھے. فخر ابراہیم فخر اسماعیل کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا. ایک اسماعیل نہیں 18 فخر اسماعیل حسین نے قربان کیے. عزادارو اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے. اولاد دو حالتوں میں انسان کو بہت پیاری ہوتی ہے. جو صاحب اولاد بیٹھے ہو میری بات کی تصدیق کریں گے. ایک جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور وہ بولنا سیکھ رہا ہوتا ہے، ماں باپ کو بچے کا وہ بولنا، اس کا وہ انداز بہت پیارا لگتا ہے. پھر جب بچہ ایک ایسے سن کو پہنچتا ہے کہ اس کی ریش اترنے لگتی ہے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار پاتا ہے. یہ تو عام دنیا کی بات ہے. ہمیں اپنی اولاد پیاری ہے، کیا حسین کو اپنا علی اکبر پیارا نہ تھا؟ عزادارو پیغمبر کے بعد میں مقدمے کے طور پر چند جملے کہوں گا تعارف کے لیے، اس کے بعد ہم کربلا کے میدان میں جائیں گے. علی اکبر ہے کون؟ پیغمبر اکرم کے بعد امام حسین بہت رویا کرتے تھے. ایک مرتبہ پیغمبر اکرم امام علیہ السلام کی خواب میں آئے اور ایک جملہ کہا میرا حسین تو نہ رویا کر، اللہ تجھے ایک ایسا فرزند عطا کرے گا جو بالکل گفتار میں، رفتار میں، جو اٹھنے اور بیٹھنے میں، سیرت و کردار میں مجھ محمد جیسا ہوگا. عزادارو جیسے ہی حضرت علی اکبر اس دنیا میں آئے نا، جب لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ نے حسین کو ایک ایسا بیٹا دیا ہے جو بالکل ہم شکل محمد مصطفیٰ ہے، ان لوگوں نے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں محمد مصطفیٰ کی زیارت نہیں نہ کی تھی، وہ آتے در حسین پر دستک دیتے، امام باہر تشریف لاتے، یہ ایک جملہ کہتے مولا ہم نے سنا ہے اللہ نے تجھے ایک فرزند عطا کیا ہے جو بالکل تیرے نانا کا شبیہ ہے، جو بالکل ہم شکل پیغمبر ہے. مولا اگر زحمت نہ ہونا اپنے بیٹے کو اٹھا کر لے آؤ، ہم اس کی زیارت کریں گے، ہمیں زیارت رسول کا ثواب ملے گا. عزادارو فرزند رسول جاتے، وہاں سے جا کر علی اکبر کو اٹھا کر لاتے، لوگوں کو زیارت کرواتے. جو بھی آتا جاتے ہوئے یہی کہتا واللہ یہ تو ہم شکل محمد مصطفیٰ ہے. ایک مرتبہ 3 یا 4 سال کا سن ہوا، حسین ابن علی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں. یہ حسین کا یہ پیارا سا بیٹا مسجد میں داخل ہوا اور ایک سوال کیا، کہا بابا اکبر کو انگور چاہیے، بابا اکبر کو انگور چاہیے. عزادارو جیسے ہی بے موسم انگوروں کا سوال علی اکبر کے لبوں پر آیا نا، ایک مرتبہ یہ آواز حسین کے کانوں میں پڑی، اب جنت کے بادشاہ نے ادھر سے ہی بیٹھ کر اپنا ہاتھ بڑھایا. اس سے آگے میں نہیں جانتا کہ حسین کا ہاتھ جنت چلا گیا تھا یا جنت حسین کے ہاتھوں پہ آ گئی تھی. اتنا جانتا ہوں حسین کا ہاتھ واپس آیا، ہاتھوں کے اوپر انگوروں کا ایک گوشہ تھا. علی اکبر کے سامنے کہہ رہے تھے یہ لے میرا لال، تیرا بابا اس سے زیادہ کی بھی خواہش رکھے تو تجھے پورا کر دے گا. عزادارو جو بات رلاتی ہے، بے موسم انگوروں کا سوال تھا. حسین مدینے میں امیر تھا، حسین نے وہ انگور لا کر دے دیے. کربلا کا میدان تھا، بے موسمی چیز کا سوال نہیں تھا، مگر حسین غریب تھا، 2 گھونٹ پانی کا سوال تھا.
مگر حسین اپنے بیٹے کو پانی نہیں پلا سکا۔ عزادارو کتنا خوبصورت ہے یہ بیٹا حسین کا۔ ایک عالم دین کے جملے ہیں کہ جب چچا اور بھتیجا عباس اور علی اکبر مدینہ کے بازار میں جاتے تھے نا، لوگ چچا اور بھتیجے کی زیارت کے لیے اپنے دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے جس نے آج اپنے وقت میں نبی اور علی کو دیکھنا ہو نا، وہ عباس اور علی اکبر کی زیارت کرے۔ ہو گئی شب عاشور کہ جس کا انتظار ہوتا ہے ہر مومن کو، ہر آنکھ کو، کہ ہم علی اکبر کی مصیبت سن کر گریہ کریں گے۔ میں اسی اکبر کی مصیبت کے چند جملے پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ ہر ماں نے اپنی قربانی کو تیار کیا۔ صبح ہوگی سب سے پہلے تم جانا، صبح ہوگی سب سے پہلے تم جانا۔ کوئی کہتا ہے دیکھو یہ تو اولاد رسول ہے، ان سے پہلے ہم نے قربان ہونا ہے۔ جیسے ہی صبح عاشور ہوئی نا، ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے حسین نے فرمایا علی اکبر بیٹا آج چاہتا ہوں تیری آواز میں آذان سنوں۔ جب آذان دینے کا نام آیا نا، ایک مرتبہ علی اکبر نے جس طرح سے بھی آذان دی ہوگی مجھے نہیں پتا، مگر یہ زینب کبریٰ کے کانوں میں آواز تو ضرور پڑی ہوگی، اور علی کی بیٹی کوفہ کی مسجد سے بھی آذان سنی تھی، آج کربلا کے جنگل سے بھی آذان سن رہی ہے۔ کوفہ کی مسجد میں جب بابا نے آذان دی تھی، بابا سحری کر کے گئے تھے، بابا پانی پی کر گئے تھے۔ علی کو یقین تھا میرے بعد میری بیٹیوں کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھنے والے بھائی موجود ہیں، مگر آج جب علی کی بیٹی یہ آذان سن رہی ہے نا، علی اکبر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ علی اکبر کو بھی یقین ہے، زینب بھی جانتی ہے جب ہم چلے جائیں گے نا، ہمارے بعد زینب کبریٰ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے والے نہیں، سروں سے چادریں چھیننے والے آ جائیں گے۔ ہماری سکینہ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے والے نہیں، سکینہ کے رخساروں پہ تماچے مارنے والے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو دفتر قربانی کھلا ایک مرتبہ، یا میں کہتا ہوں ایک وقت ایسا آیا کہ حسین کے سامنے کڑیل نوجوان تھا جو آ کر اجازت مانگ رہا تھا، بابا اکبر کو بھی میدان جانے کی اجازت ہے۔ تاریخ کہتی ہے حسین نے علی اکبر کو اجازت دینے میں دیر نہیں کی، بس اتنا کیا نظر الیہ آئیسا من نظر ہی، کہا ایک مرتبہ علی اکبر کو سر سے لے کر پاؤں تک حسین نے ایسے دیکھا جیسے باغبان اپنا اجڑتا ہوا باغ دیکھتا ہے، اور کہا علی اکبر تجھے اجازت دیتا ہوں، پھر تجھے ایک کام کرنا ہے کہ تو جانے سے پہلے اپنی پھوپھیوں سے اجازت لے کر آ۔ عزادار ایک مرتبہ اکبر کو تیار بھی کیا، دستار بھی رسول کی پہنائی، رہوار بھی رسول کا دیا، زرہ بھی رسول کی دی، تلوار بھی رسول کی دی، چلتا پھرتا رسول بنا کر علی اکبر سے کہا اب اپنی پھوپھی کے پاس چلے جاؤ، اس سے اجازت لے کر آؤ۔ علی اکبر ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، سوار ہو کر در خیمہ زینب کبریٰ پہ آئے۔ جیسے ہی آئے نا، مرتبہ خیمے کے اندر گئے، علماء پڑھتے ہیں کہ 2 شہید ایسے ہیں کربلا کے میدان میں کہ جن کی شہادت پہ بھی بیویوں نے ماتم کیا اور رخصتی کے وقت بھی ماتم کیا، ایک بطول کا بیٹا، ایک حسین کا بیٹا۔ جیسے ہی علی اکبر آئے، بیویوں نے ایک مرتبہ خیمے کے اندر علی اکبر کے رہوار کے گرد حلقہ ماتم بنایا۔ عزادارو بیویوں نے علی اکبر کا ماتم کیا، کوئی بی بی کہتی ہے واہ حجابہ، کوئی بی بی کہتی ہے واہ محمدہ، اکبر ہمیں ان جنگلوں میں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ عزادارو ایک مرتبہ علامہ حسین بخش جارہ لکھتے ہیں علی اکبر نے نکلنے کا ارادہ کیا، تھوڑے سے وقت کی زحمت ہے، کوشش کرنا
تمہاری آنکھ سے دو آنسو آ جائیں، میرے لیے بھی اجر و ثواب ہے، تمہارے لیے بھی محمد کی بیٹی تمہاری شفاعت کرے گی۔ عزیزانو، علامہ حسین بختیارہ لکھتے ہیں گھوڑے کو چلا کر نکلنے کا ارادہ کر رہے ہیں، خیمے کا پردہ اٹھا پھر گر گیا۔ یہ کام 3 مرتبہ ہوا۔ کہتے ہیں وجہ کیا تھی؟ ایک مرتبہ علی اکبر چلنے لگے یا آواز آئی علی اکبر رک جا، اور اکبر نے ایک مرتبہ پوچھا جب الوداع کر لیا تو روکتی کیوں ہیں؟ کہا اکبر بیٹا، کل جب 11 محرم کو مقتل کے اندر تجھ سے ملاقات ہوگی نا، تمہاری حالت یہ نہیں ہوگی، تم خاک اور خون میں غلطان ہوگے۔ آج تم جا رہے ہو، میں چاہتی ہوں تمہارے رخساروں کا بوسہ لے لوں۔ علی اکبر تھوڑا سا جھکے، پھپھی نے رخساروں کا بوسہ لیا، پھر چلنے لگے، پردہ اٹھا پھر گرا، پھر پوچھا کون، کس نے روکا؟ کہا علی اکبر میں وہ ہوں جس نے 18 سال انتظار کیا ہے۔ علی اکبر آج تو جا رہا ہے، میں چاہتی ہوں تیرے رخساروں کا بوسہ لے لوں، کل جب ملاقات ہوگی تیری لاش اس قابل نہیں ہوگی۔ علی اکبر جھکے، ماں نے بھی بوسہ لیا۔ تیسری مرتبہ جب پردہ اٹھا اور پھر گرا، اب کسی کی آواز نہیں آئی۔ اپنے رہوار سے چلنے کا اشارہ کیا، مگر یہ جانور تھا، اس نے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ علی اکبر نے دیکھا ایک مرتبہ 4 سال کی بہن ہے سکینہ، جو گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ کہا سکینہ میرے گھوڑے کے قدموں کو چھوڑ دے۔ بھائی کا حکم مان کر قدموں کو چھوڑا تو صحیح، مگر کہنے لگی علی اکبر پھپھی کا قد بڑا تھا، ماں کا قد بڑا تھا، تو تھوڑا سا جھکا، انہوں نے تیرے رخساروں کو چوم لیا۔ علی اکبر تیرے پاس وقت کم ہے، تجھے اترنے کا بھی نہیں کہتی، بس اتنا کر اپنے پاؤں رکاب سے باہر نکال۔ سکینہ کو جب تماچے لگیں گے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کے رستوں پہ تجھے یاد کرتی جا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزیزانو، ایک مرتبہ علی اکبر خیمے سے نکلے، اس مقام پہ آئے جہاں سید الساجدین ایک مسند پہ لیٹے ہوئے ہیں اور غشی کا عالم طاری ہے۔ اب دیکھنا میری طرف، ایک مرتبہ یہ وقت کا امام ہے سید الساجدین، علی اکبر شبیہ رسول ہے۔ جیسے ہی خیمے کے اندر آئے نا، علی اکبر وہاں بیٹھے جہاں امام سجاد کے پاؤں تھے۔ سید الساجدین کے پاؤں کو سینے سے لگایا، کبھی پاؤں کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں۔ اگر سوال کرو گے نا علی اکبر مولا آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں، عجب نہیں جواب آئے علی اکبر کا یہاں کربلا کے میدان میں زین ذوالجناح سے اپنے رہوار کی زین سے اترنا آسان ہے، سجاد کا بغیر مکنا و چادر کے پھپھیوں کے کوفہ و شام کے سفر کرنا مشکل ہے۔ عددار سید سجاد کی آنکھ کھلی، کہا بھائیہ میں تجھے الوداع کرنے آیا ہوں۔ سید الساجدین اپنی مسند سے اٹھے، دونوں بھائیوں نے ایک دفعہ ایک دوسرے کو گلے سے لگایا، یا اتنا رو رہے ہیں، بیویوں کے کہنے پر دونوں بھائی ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں رہے۔ حسین ابن علی قریب بڑھے، کہا یہ حکم پروردگار ہے، تم دونوں کو ایک دوسرے سے جدا تو ہونا۔ عزادار بڑی مشکل سے سجاد کو الوداع کیا اور علی اکبر چلنے لگے۔ جیسے ہی چلنے لگے ہیں نا، علی اکبر کا گھوڑا آہستہ آہستہ تیز ہونے لگا۔ یہ پیچھے سے آواز آنے لگی، مہلن مہلن یا ابن الزہرا۔ علی اکبر آہستہ چل، حسین کے اندر اس سے زیادہ رفتار میں دوڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ عزادارو جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھا نا، علی اکبر نے راہوار کو ایک مرتبہ موڑا، کوشش کرنا تمہاری آنکھ سے آنسو آئے، اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے بطول کو پرسہ دے دو۔ عزادارو جیسے ہی گھوڑے کو موڑا نا، کہا بابا جب اجازت دے دی تھی
پھر پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ عزادارو ایک مرتبہ کا اکبر تیرا بھی کوئی بیٹا ہوتا جو ہم شکل مصطفیٰ ہوتا، پھر وہ میدان کی طرف جاتا، تجھے یقین ہوتا کہ وہ جائے گا تو واپس نہیں آئے گا، پھر میں تجھ سے پوچھتا اولاد کو رخصت کیسے کی؟ جا علی اکبر، جا علی اکبر، تجھے اللہ کے حوالے کیا۔ ایک مرتبہ حالت یہ ہوئی، علی اکبر نے پھر گھوڑا اپنا دوڑانا شروع کیا۔ حسین کے اندر جب تک چلنے کی سکت تھی، حسین چلے، گھوڑا تیز ہوا، حسین بھی تیز ہوئے۔ عزادارو گھوڑا جیسے ہی مزید تیز ہوا نا، ایک مرتبہ ایک منظر ایسے بنا کہ محمد مصطفیٰ کا بیٹا کربلا کی ریت پہ آ گیا۔ علی اکبر گئے، یہ حسین کے اندر ابھی بھی تڑپ باقی ہے۔ کہا لیلا تو ماں ہے، اور مائیں جب اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرتی ہے اللہ جلدی قبول کرتا ہے۔ تو اگر دعا کرے گی اللہ میرے اکبر کو واپس پلٹائے گا۔ عزادارو کتنا غریب تھا یہ حسین۔ کہا تو ماں ہے، تو دعا کرے گی اکبر واپس پلٹے گا۔ بی بی آئی خیمے کے اندر، روایت کہتی ہے اپنے سر کے بالوں کو کھولا، مصلے کو بچھایا اور ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا، کہا یعقوب کو یوسف سے ملانے والا اللہ میرے اکبر کو میرے حسین سے ایک مرتبہ ملا دے۔ بی بی کی ادھر دعا ختم ہوئی، ادھر علی اکبر نے واپس پلٹنا شروع کیا۔ جب دھول ہٹی نا، علی اکبر بابا کے سامنے آئے، کہنے لگے بابا سیکل الحدید قد اجہدنی، بابا اس لوہے نے مجھے تھکا دیا ہے، اگر پانی کے 2 گھونٹ مل جاتے۔ عزادارو فرمایا اکبر میرے قریب آ۔ جیسے ہی قریب آئے نا، حسین نے کہا اکبر میری زبان اپنی زبان میں رکھ۔ جب زبان سے زبان قریب کی نا، علی اکبر ایک مرتبہ پیچھے ہٹے، ایک مرتبہ جیسے ہی پیچھے ہٹے نا عزادارو، کہا بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ کہا اکبر بیٹا پھر جا، اللہ کے حوالے اب نانا تجھے جام کوثر پلائیں گے۔ عزادارو علی اکبر اب گیا ہے، پھر واپس نہیں آیا۔ مانگو دعا اکبر نہ گئے ہوتے تاکہ یہ مقام میں آپ کے سامنے ہی نہ پڑھتا۔ عزادارو جیسے ہی اکبر گئے نا، اب علی اکبر نے جنگ کرنا شروع کی۔ یا ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے یہ ہاشمی شہزادہ ہے، یہ عباس کا شاگرد ہے، یہ ایسے نہیں اترے گا، اسے چاروں طرف سے گھیر کر مارنا ہوگا۔ چاروں طرف سے گھیر کر مارنے کا نام آیا۔ عزادارو جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے اس چیز سے وار کرنا شروع کیا۔ آپ بھی زنجیر زنی کرتے ہوں گے، جب زنجیر مار لیتے ہیں نا ایک مقام ایسا آتا ہے، ساتھ والے کہتے ہیں اس کا ہاتھ پکڑ لو، لیکن کربلا کے میدان میں جتنے مارنے والے تھے کوئی نہیں کہنے والا تھا اس کا ہاتھ پکڑو۔ کاش کوئی ہوتا جو حسین ابن نمیر کا بھی ہاتھ پکڑتا۔ اس بے غیرت نے ایک مرتبہ برشی بلند کی، علی اکبر کے سینے میں وار کر کے کہتا ہے اکبر میں نے دیکھا، میں نے سنا حسین بڑا صابر ہے، مگر آج میں دیکھوں گا حسین کے صبر کا امتحان لوں گا۔ اس نے برچھی کو وہیں پہ توڑ دیا۔ جیسے ہی برچھی ٹوٹی عزادارو، ایک مرتبہ علی اکبر کی ندائے سغاسہ بلند ہوئی، السلام علیکہ یا ابتا، بابا تیرا علی اکبر زین سے اتر رہا ہے۔ عزادارو زین سے اترنے کا نام آیا، ادھر علی اکبر فوج اشقیاء میں گھرا ہوا ہے۔ ان ظالموں نے اتنا وار کیا، روایت کہتی ہے فَقَطَّعُوهُ عِرْبًا عِرْبًا بِأَسْيَافِهِمْ، انہوں نے علی اکبر کے بدن کو اپنی تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ وہاں کیا ہوا؟ یہاں علی اکبر گرے، وہاں حسین گرے، حسین کو دیکھ کر فضہ گری، فضہ کو دیکھ کر زینب عالیہ گری، زینب کو دیکھ کر ماں لیلہ گری۔ عزادارو حسین نے اب اپنے آپ کو دوڑانا شروع کیا، حسین نہ دوڑ سکے، حسین نے چلنا شروع کیا، حسین نہ چل سکے، گھوڑے کی زین پہ سوار ہوئے
مگر بطول کا بیٹا کبھی دائیں جھولتا ہے پھر بائیں جھولتا ہے۔ کرو سوال حسین علی اکبر کی لاش پہ کیسے آئے؟ روایات کہتی ہے پدر پر لاش پہ سر زانو بسانو رسید۔ حسین اکبر کی لاش پہ ایسے آئے جیسے 6 ماہ کا بچہ کوہنیوں کے بال چلتا۔ ایک مرتبہ علی اکبر کے پاس پہنچے ہیں حسین، قریب تھا کہ حسین کی روح پرواز کر جائے۔ عزادارو جیسے ہی آئے ہیں نا حسین، دیکھا علی اکبر کے سینے پہ علی اکبر نے ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ اکبر بیٹا یہاں کیا ہوا؟ کہا بابا تو فخر ابراہیم ہے، میں فخر اسماعیل ہوں۔ ایک ظالم نے برچھی ماری ہے، توڑنے کے بعد یہ کہہ رہا تھا حسین کا صبر دیکھتا ہوں۔ کہا بابا تو برچھی نکال۔ اب حسین نے علی اکبر کے سینے میں، دیکھو میری طرف، علی اکبر کے سینے میں برچھی کے نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا۔ پھر سوال کرو کیا صرف برچھی باہر آئی تھی؟ نہیں عزاداروں، برچھی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ بھی باہر آیا۔ وَضَعَ صَدْرَهُ عَلَى صَدْرِهِ وَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ۔ تو علی اکبر کے سینے پہ اپنا سینہ رکھا، علی اکبر کے رخسار پہ اپنا رخسار رکھ کے کہا علی اکبر تیرے بعد حسین کی دنیا ویران ہو گئے۔ اجرکم اللہ۔ دارو اجرکم اللہ۔ لقد استرحت من ہم الدنیا وغمها وبقي ابوك وحيدا فريدا۔ اکبر حسین کو جواب دے جس کا تجھ جیسا بیٹا اس دنیا سے چلا جائے، اس باپ کے اندر، اس باپ کے دل میں زندہ رہنے کی بھی خواہش ہے یا نہیں ہے؟ عزادارو آپ نے بھی بڑے بڑے جنازے اٹھائے ہوں گے، مگر جس طرح بطول کے بیٹے نے جنازے اٹھائے ہیں، کائنات میں کسی غریب یا امیر نے ایسے جنازے نہیں اٹھائے ہوں گے۔ کائنات کا سب سے بھاری جنازہ حسین کے لیے اگرچہ علی اصغر کا تھا، مگر علی اکبر کے جنازے کا وزن بھی کم نہیں تھا۔ بطول کے بیٹے نے اٹھانے کی کوشش تو بڑی کی، مگر جب حسین نہ اٹھا سکا، پھر بنو ہاشم کے بچوں کو آواز دے کر کہنے لگا بنو ہاشم کے بچوں آؤ، مجھ سے شبیہ مصطفیٰ کا جنازہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ بنو ہاشم کے بچے آئے، کسی نے پاؤں کی طرف سے سہارا دیا، کسی نے سر کی جانب سے سہارا دیا، لاش خیموں میں لائے۔ عزادارو جب لاش لے کر آئے نا، 2 لاشوں کے درمیان بطول کا غریب بیٹھا، ایک مرتبہ رخ انور آسمان کی جانب کیا، کہا میرا اللہ تو گواہ رہنا، تیرے دین کے خاطر میں نے اپنا اکبر بھی قربان کر دیا، میں نے اپنا قاسم بھی تقسیم کروا دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔